آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملکی وے گلیکسی کے بارے میں۔ یہ جو آپ کو ملکی وے گلیکسی نظر آ رہی ہے، کیا ہم اس ملکی وے گلیکسی میں سے کبھی باہر آ سکتے ہیں؟ سن کے آپ کو بہت عجیب سا لگے گا، لیکن اس حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں اور اس کے بعد سائنس اس حوالے سے کیا انفارمیشن دیتی ہے، اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ رحمان آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ ہم اس یونیورس میں جس گلیکسی کے اندر موجود ہیں، اس کے 4 آرم ہیں۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے مطابق ملکی وے گلیکسی کے 4 سرپلس بازو ہیں، جن میں سے 2 سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کو ہم پرسیوس اور جبکہ دوسرے کو سیکٹیم سینٹرس کہتے ہیں۔ ملکی وے کے جس بازو میں ہمارا پورا سولر سسٹم موجود ہے، اس کو ہم اسٹرونومی کی زبان میں سیگیٹیریس کہتے ہیں۔ اس کو ہم ٹیلیسکوپ کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملکی وے گلیکسی کا قریب ترین بازو ہے، جس میں ہماری زمین بھی واقع ہے۔ اس کو ہم پاکستان سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تصویر نیوزی لینڈ کے باکس گلیشیئر سے لی گئی ہے، جبکہ ملکی وے کے چوتھے بازو کا نام لوکل آرم ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی اگرچہ فی الحال اس ملکی وے گلیکسی سے باہر تو نہیں نکل سکتی، لیکن ہم گایا ڈیٹا کا استعمال کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کائنات میں کس جگہ موجود ہیں۔ گایا ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسپیس سینسر ہے جو اسپیس میں موجود مختلف آبجیکٹ کی لوکیشن کو معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ہم مستقبل میں اس ملکی وے سے باہر نکلنے کے قابل ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیا ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں اس قابل ہو جائے گی؟ کیا ہم دوسری گلیکسیوں کو صرف دور سے ہی دیکھتے رہیں گے یا وہاں کبھی پہنچ بھی پائیں گے؟ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے اور آپ اس ملکی وے گلیکسی سے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ کی عمر 50,000 سال بھی ہو جائے تب بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ فی الحال امریکہ کے اسپیس ادارے ناسا کے پاس جو سب سے تیز ترین اسپیس کرافٹ ہے، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملکی وے گلیکسی سے باہر نکل سکے۔ اگر ہم زمین کے بالکل اوپر کی جانب سفر کریں تو اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے 500 نوری سال کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اس گلیکسی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ فاصلہ ہم تو کیا ہماری ٹیکنالوجی بھی طے نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی بھی ایسی نہیں جس کی بنا پر یہ فاصلہ طے کیا جا سکے اور دوسری قریب ترین گلیکسیوں پر جایا جا سکے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی اسکیپ ویلاسٹی 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی اگر ہم کوئی چیز 1 سیکنڈ میں 11 کلومیٹر کی سپیڈ سے اوپر پھینک دیں تو یہ زمین پر کبھی بھی نہیں گرے گی، کیونکہ یہی ویلاسٹی آپ کو زمین کی گریوٹی سے باہر لے جائے گی۔ یہ رفتار شاید ہم حاصل بھی کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو سورج اپنی طرف کھینچے گا، کیونکہ سورج کی بھی ایک اسکیپ ویلاسٹی ہوتی ہے۔ سورج سے بچنے کے لیے 42.1 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار پکڑنی ہوگی، یعنی زمین سے باہر نکلنے کے بعد آپ سورج سے نہیں بچ پاؤ گے، کیونکہ وہ آپ کو نظام شمسی سے باہر نہیں جانے دے گا۔ لیکن مان لیں کہ آپ نے زمین سے نکلنے کے بعد 42 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار پکڑ لی اور آپ نظام شمسی سے باہر نکل گئے، لیکن اس کے بعد ملکی وے گلیکسی سے کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ ملکی وے گلیکسی کی بھی اسکیپ ویلاسٹی ہے۔ ملکی وے گلیکسی سے نکلنے کے لیے آپ کو 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار پکڑنی ہوگی۔ جی ہاں، 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار، تب جا کر آپ اس گلیکسی سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ رفتار پکڑنا ممکن نہیں، بلکہ ناممکن ہے۔ کم از کم ہم اس جسم کے ساتھ یہ رفتار کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اور اگر ان فیوچر میں ہم کوئی ایسا اسپیس کرافٹ بنا بھی لیتے ہیں جو ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار کو پکڑ لیتا ہے، اب آپ امیجن کریں کہ روشنی کی سپیڈ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ روشنی کی سپیڈ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم روشنی کو اپنے قریب ترین گلیکسی آئی آف گاڈ گلیکسی پر بھی بھیجیں تو 655 نوری سال لگیں گے۔ ایک انسان کی زندگی 60 سے 100 سال کے دوران ہوتی ہے۔ اگر روشنی کی سپیڈ سے بھی ٹریول کریں تو ہماری آنے والی 7ویں یا 8ویں نسل وہاں پہنچے گی، پر ہم وہاں کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے۔ اور وہاں سے جب واپس اپنی زمین پر آئیں گے تو پھر سے 7 سے 8 نسلیں گزر چکی ہوں گی، اور یوں کل ملا کے تقریباً 1350 سال بعد یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ فرض کریں یہ 21ویں صدی چل رہی ہے اور آج ہم کسی دوسری گلیکسی پر جانے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پوری دنیا کو مل کر کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی، کیونکہ اس پروجیکٹ میں پیسہ بے شمار لگ جائے گا
اور جب وہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو اس وقت 35ویں صدی چل رہی ہوگی، اور اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے میں ہماری 16 نسلیں گزر چکی ہوں گی، لیکن روشنی کی سپیڈ سے ٹریول کرنا تقریباً ناممکن ہے ایک انسان کے لیے۔ اب واپس آتے ہیں، اگر ان فیوچر میں ہم کوئی ایسا اسپیس کرافٹ تیار کر لیتے ہیں جس کی سپیڈ 550 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ملکی وے گلیکسی کی اسکیپ ویلاسٹی کے برابر ہوتی ہے، تو اس کو کتنا وقت لگے گا؟ اگر اس کی بھی کیلکولیشن کی جائے تو اس کو 3,45,000 سال لگیں گے اپنی قریب ترین گلیکسی آئی آف گاڈ گلیکسی پر پہنچنے میں، اور واپس زمین پر آنے میں بھی 3,45,000 سال ہی لگیں گے، اور یوں کل ملا کر تقریباً 7 لاکھ سال لگ جائیں گے اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں، اور اس پروجیکٹ پر ہماری آنے والی تقریباً 7 سے 8 ہزار نسلیں گزر چکی ہوں گی۔ اگر ہمیں ایک گلیکسی سے کسی دوسری گلیکسی میں سفر کرنا ہے اور وہ بھی ہم چند سالوں میں یہ سفر طے کر لیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، ورمز ہول۔ اس میں لاکھوں یا ہزاروں سال نہیں لگیں گے بلکہ گنتی کے چند سال لگیں گے۔ ورمز ہول ہی وہ واحد طریقہ ہے جس میں سچ میں گنتی کے چند سال لگیں گے، اور جو لوگ یہ سفر شروع کریں گے وہ اپنی زندگی کے 20 سے 30 سال میں یہ سفر مکمل کر کے زمین پر واپس بھی آ جائیں گے۔ فرض کریں میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اس کے کنارے پر ایک گلیکسی ہے اور اس کے دوسرے کنارے پر دوسری گلیکسی ہے۔ اب ان کے درمیان لاکھوں نوری سال کا راستہ ہے۔ اگر اس کاغذ کو بینڈ کر دوں اور اس کے کناروں کو بہت زیادہ قریب لے آؤں تو پھر وہ لاکھوں نوری سال کا راستہ اب صرف چند سال کا رہ جائے گا۔ صرف اس طرح یہ پروجیکٹ آپ چند سال میں مکمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب دماغ میں سوال یہ بھی پیدا ہوا ہوگا کہ اس طرح سے اس کائنات کو فولڈ کون کرے گا جس سے یہ سفر ہم چند سال میں مکمل کر سکیں؟ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ اگر قدرتی طور پر کوئی دوسری گلیکسی ہماری گلیکسی کے قریب آ جاتی ہے تو پھر یہ سفر ممکن ہو سکتا ہے۔